ایک چیز بتا دیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی نے مینوپولیٹ کرنے کے لیے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کچھ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے؟ نہیں دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ میں کچھ پبلک ہوئی باتوں کے اکاؤنٹ سے کچھ انفر کر سکتا ہوں۔ پبلک ہوئی بات میں یہ بات پبلک ہوئی جب جنرل فیض ڈی جی آئے تھے اور اس وقت یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے تو یہ ایک پینل آف نیمز ڈی جی آئی کے لیے آنے کی بات کی بحث چلی جو پبلک ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہوا کہ 3 نام آئے یا 2 نام آئے، تو وہ پریروگیٹو اس وقت کیونکہ آرمی چیف کا تھا کہ وہ کس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کہتے ہیں، پرائم منسٹر کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ بحث چلتی رہی، یہ بحث پبلک ہوئی، ہم اس کے پریوی نہیں، ہم اس وقت نہ گورنمنٹ تھے، نہ ہم سنتے تھے، اخبار میں پڑھتے تھے، ٹی وی پہ سنتے تھے، تو غالباً شاید اس وقت کا ریفرنس خالد صاحب دے رہے ہیں، اس ٹائم کا ریفرنس دے رہے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں پریسائزلی بٹوین جولائی، اینڈ جولائی، سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کی، اور وہ بھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آج آپ سے اتنی بات کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو سینوں میں کچھ راز دفن ہے وہ وی او اٹ ٹو دا پبلک۔ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ اور جو فوج کی سابق قیادت تھی وہ اس کو جان بوجھ کر مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک بندہ تو اگر گیا تو خواجہ آصف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سسٹم کی طرف سے کوئی جھوٹ آ رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے اور وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے۔ دیکھیں ملک صاحب، ویسے تھوڑا سا اسی سوال کو سوال یہ بنتا ہے، فارمر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ کلاس جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک جنرل ریسیپشن بن رہا ہے اس وقت کہ موجودہ پی ایم ایل کی ٹاپ کلاس خاموش ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب خاموش ہیں جو ڈائریکٹ بینیفیشری تھے، اور جو فارمر ملٹری ٹاپ کلاس ہے اس کو انڈر فائر لایا جا رہا ہے اس وقت۔ نہیں دیکھیں، میں بنیادی طور پہ آپ کی اور ملک صاحب کی دونوں باتوں کو، خالد صاحب اپنی بات چیت میں کچھ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ملاقاتوں میں ہوئی بات چیت کا کچھ حصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اس میں سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، پہلے میں نے بڑا اوفینڈ ہوا میں اس بات پہ کہ جب خالد صاحب کا میں نے انٹرویو سنا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ریکروٹ کیا ہوا، تو انیشلی میں سمجھا شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ریکروٹ ہوں، تو میں آئی جسٹ گاٹ اے ویری جٹری اباؤٹ اٹ کہ خالد صاحب نے بڑی، لیکن وہ میرے پاس وہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکروٹ کون ہوگا۔ اب خالد صاحب بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے اس کا نام بھی پتہ ہے، طلعت کے پروگرام میں انہوں نے اس کو زیادہ ایلیبریٹ کر دیا، تو سو میننگ بائی ہوئی بات چیت میں سے نکلے نتائج اور کیے کام، اصل چیز یہ دیکھنی۔ اب اس کے پیچھے کانسپریسیز کیا ہو سکتی ہیں، کیا تھیوریز ہو سکتی ہیں، لیٹس بی ویری آنیسٹ جج آف دا سچویشن۔ جو لسٹ آئی میرٹ پہ، جو ایٹ ابو 5 نیمز تھے، وہ 5 نام آئے، ان میں سے جو سینئر موسٹ تھا گورنمنٹ نے تعینات کر دیا، مختصر بات ہے۔ اب میرا صرف یہ ماننا ہے، دیکھیں کہ کچھ چیزیں لیٹ سے جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں، وہاں پہ میٹ دی پریس کا جا کے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، ون پبلک اوکیزن، خواجہ صاحب شوڈ کیپ دیٹ ان کاؤنٹ۔ اب خالد صاحب کے پاس کچھ بات چیت ایسی ہے جس کے ہم پریوی نہیں ہیں لیٹ سے، لیکن اس کے کانسیکوینس کے طور پہ یہ ساری بات کہ کسی کی اس وقت خواہش کیا تھی، میری خواہش کیا تھی، آپ کی خواہش کیا تھی، عمران کیسے سوچ رہے تھے، گورنمنٹ کیسے سوچ رہی تھی، اتنی امپورٹنٹ یہ اپوائنٹمنٹس اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ یہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا پورا نقشہ بدلتی ہیں۔ دیکھتے آپ جانتے ہیں اس بات کو، سو میں اس بات پر زیادہ آئی وڈ جسٹ ہولڈ اٹ ہیئر کہ کچھ ایسی چیزیں جس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو چیزیں پبلک ہوئی ہوں، جن بات پر ایک پوزیشن پہلے کلیئر آ چکی ہو اور اس پہ آپ خود ووکلی یہ، اچھا میں کیسے یہ کنسیو کروں کہ ان دا مارننگ جینٹل مین ہو از دی آرمی چیف دیٹ ڈے، آؤٹ گوئنگ آرمی چیف، 2-3 مہینے بعد ان کی جگہ نیا آ جانا، اور وہ جولائی اور سپتمبر میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹس میں کھڑے ہو کے جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پٹنگ مائی سیلف دیر ٹو بی مور، میرے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح NDU ایک ان کا اپنا ادارہ ہے، اور سارے پاکستان کی میڈیا کو بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں اور میرے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کے ارد گرد جو سیاسی ماحول ہے، آپ اس کی صورتحال کو بھی سامنے رکھیں، یہ بدقسمتی ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن اسی سیاسی ماحول کی کلمینیشن
9 मई पर जाकर ख़त्म हुई। अब इसके दरमियान एक अरसा है, वो कल्मिनेशन क्या थी, कैसे थी, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। इस पर मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ट्रिवियल बात है कि उस टाइम के अपॉइंटमेंट पे मियां नवाज शरीफ का फ्रॉम डे वन पर्सपेक्टिव क्लियर कि सीनियर मोस्ट, उनके तजर्बे में उनसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स किसी और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। तो दिस वाज हिज पॉइंट कि अब जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है उसको किसी सूरत अंडरमाइन नहीं होना, एंड फॉर दैट सीनियरिटी वो वहाँ पर थे। तो उसमें अगर जनरल बाजवा खुद ये पोजीशन दे रहे हैं, मेरे ख्याल खालिद साहब ने जो गुफ्तगू की है उसका कॉन्टेक्स्ट गालिबन कुछ और होगा, लेकिन बातचीत यहाँ अच्छा।